جن حالات کا خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ ذکر کریں کہ اس کے بعد یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہے وہ ایمرجنسی لگانی ہے، گورنر رول لگانا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ یہ صدر پاکستان کا کام ہے، ان کا استحقاق ہے آرٹیکل 232 کے نیچے، اور یہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہی ظاہری بات ہے ہونا ہے تمام تر معاملہ. اور فیڈرل گورنمنٹ بالکل پونڈر کر رہی ہے، بالکل سوچ رہی ہے، اور سیریسلی ایک جو ہے تھاٹ اس چیز کو دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کب تک جو ہے وہاں پہ جو رہائشی ہیں، وہاں کے جو شہری ہیں، کب تک ان کو بے یار و مددگار یا لاوارث چھوڑیں گے؟ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور، تمام سٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ دہشت گردی اور سرحد کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنر راج لگانے پر سنجیدہ غور کیا جا رہا ہے. صوبے کے حالات گورنر راج کا تقاضا کر رہے ہیں. گورنر راج 2 ماہ کے لیے لگایا جا سکتا ہے. حالات کے مطابق توسیع بھی ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا کی صورتحال سب کے سامنے ہے. صوبے کے شہریوں کو کب تک بے یار و مددگار چھوڑیں گے؟ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات شفیع جان نے کہا کہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو آج ہی لگا دیں. ایسے ایڈونچر کی کوشش پر رد عمل انہیں پتہ چل جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے صوبے میں گڈ گورننس نہ ہونے کی بات غلط ہے. یہاں کام ہو رہا ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو ووٹ ملتا ہے. وفاقی حکومت نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے. آئی ایم ایف بھی گواہی دے رہا ہے. پشاور میں پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا وفاقی حکومت اپنے کام کے ساتھ کام رکھے، حالات بہتر ہو جائیں گے. وفاقی حکومت یہاں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر لائحہ عمل تیار کرے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تیرا میں ان کی ذاتی نہیں خاندانی زمین ہے. 4 نومبر سے بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. بین الاقوامی میڈیا سے بانی پی ٹی آئی سے متعلق تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کریں گے، پھر اڈیالہ جیل بھی جائیں گے. ڈرگز کی جتنی سمگلنگ، جتنی ٹریڈ ہوتی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی نگرانی میں، وزیر اعلیٰ خود ملوث ہیں، ان کے لوگ ملوث ہیں، اور ان کا بڑا قریبی تعلق ہے وہاں کے ڈرگ لارڈز کے ساتھ. خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی پرفارمنس 0 ہے، 0 ہے، کیونکہ وہاں ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس موجود ہے جس کے تحت یہ ڈرگ منی استعمال ہوتی ہے، ڈرگ کی سمگلنگ کو پروموٹ کیا جاتا ہے صوبے کے اندر. وہ افغانستان کی حمایت میں ان کے ترجمان بنے ہوئے. یہ اب انڈین چینلز پہ اور افغانستان کے چینلز پہ کیوں یہ بہنیں جا کے اپنے بھائی کا رونا رو رہی ہیں؟ کیا نورین خان نیازی نے انڈین چینل کو جو انٹرویو دیا ادھر کہا کہ میں مودی کی مذمت کرتی ہوں؟ منشیات کی اسمگلنگ خیبر پختونخوا حکومت کی نگرانی میں ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی خود اس کاروبار میں ملوث ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات اتاتار کا الزام، کہا خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی 0 ہے. صوبے میں دہشت گردی اور سیاست کا گٹھ جوڑ ہے. جب بھی افغانستان سے دراندازی ہوئی پاک فوج نے اسے بھرپور طریقے سے شکست دی. اس بات کا دکھ صرف پی ٹی آئی کو ہے. آج بھی صوبائی حکومت افغانستان کی ترجمان بنی ہوئی ہے. اتاتار نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی صحت مند ہے لیکن ان کی صحت پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. افواہوں کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جنگ سے توجہ ہٹانا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے بھارتی میڈیا پر جا کر پاکستان کو بدنام کیا. پی ٹی آئی کے لیے پاکستان کا مفاد کوئی معنی نہیں رکھتا. فوج کے خلاف بات کرنے والے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے چلتے ہیں. 9 مئی کے منصوبہ ساز اور سہولت کار قانون کے کٹہرے میں ہوں گے. جو اس وقت لوگ 18ویں ترمیم یا این ایف سی ایوارڈ یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ کھیلا جائے، تو وہ ایسا ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ کھیلیں. 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ پہ تنقید کرنے والے کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس ایک قدم سے ملک بھر میں جو علیحدگی پرست سیاست ہے جس کا فائدہ ہمارے مخالف ممالک استعمال کرتے ہیں، اس سب کے سیاست دفن کر دیا تھا. 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ کھیلنے والے آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کر دیا. کہا پیپلز پارٹی ایسے کسی فیصلے میں ساتھ نہیں دے گی جس سے وفاق کمزور ہو. پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس پر ویڈیو لنک سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آپس کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، جب ملک کی سلامتی کی بات آئے تو سب کو ایک ہو کر مقابلہ کرنا ہے.
ملک کے تمام صوبے بھائیوں کی طرح ہیں، مودی کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، دشمن آج بھی ملک میں دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، سازشی طریقے اپنا رہے ہیں تاکہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ آئین سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، کوئی عدالت، کوئی جج، کوئی بھی دوسرا ادارہ پارلیمنٹ کے کسی بھی فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ عوام فیصلہ کریں گے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہیں یا نہیں، یہ کسی عدالت کا اختیار نہیں۔ کوئی عدالت یہ فیصلہ دے یا کوئی جج صاحب فیصلہ کرے کہ یہ آئینی ترمیم رہ سکتا ہے یا نہیں، یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ نہ ہی ہم یہ اجازت دیں گے کہ کوئی اور ادارہ پارلیمان کے اختیار میں یا پارلیمان کے جو دائرہ ہے اس میں آ کے اپنا مداخلت کرے، اور یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم آئین سازی کریں جیسے بھی ہم کرنا چاہے، وہ غلط ہو وہ صحیح ہو، وہ عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کرے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہے یا نہیں ہیں۔ یہ کسی بھی عدالت میں اختیار نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو رد کرے۔ پاکستان میں جلد بازی میں منظور کی گئی آئینی ترامیم عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتی ہیں، ملک میں اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک کا پاکستان میں 27ویں ترمیم پر تشویش کا اظہار۔ ایک بیان میں کہا کہ آئینی ترامیم فوجی احتساب اور قانون کی حکمرانی کے احترام پر شدید خدشات کو جنم دیتی ہیں اور پاکستانی عوام کی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے دورس نتائج کا خطرہ رکھتی ہیں۔ یہ ترامیم بھی گزشتہ سال کی 26ویں ترمیم کی طرح قانونی برادری اور سول سوسائٹی سے مشاورت اور بحث کیے بغیر منظور کی گئی۔ ججز کی تقرری، ترقی اور تبادلے کے نظام میں تبدیلیوں سے عدلیہ کو سیاسی مداخلت اور انتظامی کنٹرول کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ وسیع پیمانے پر دیا جانے والا استثناء مسلح افواج پر جواب دہی کے جمہوری کنٹرول کو کمزور کرتا ہے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر اقوام متحدہ کی بے جا تشویش ناقابل فہم ہے۔ پاکستان نے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا بیان مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہائی کمشنر خود مختار فیصلوں کا احترام کریں اور سیاسی تعصب و غلط معلومات پر مبنی تبصروں سے گریز کریں۔ افسوس ہے کہ پاکستان کا موقف و زمینی حقائق اقوام متحدہ کے بیان میں شامل نہیں کیے گئے۔ پاکستان انسانی حقوق، انسانی وقار، بنیادی آزادیوں، قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے عزم پر قائم ہے۔ سربراہ UIFA مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ان کے حقوق دے۔ آج آئین کو کھلونا بنا دیا گیا ہے، عوامی خواہشات کے بجائے بڑے لوگوں کی مرضی چل رہی ہے۔ جعلی اکثریت سے 27ویں ترمیم منظور کی گئی۔ مردان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری افغان پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ 78 سال میں ہم افغانستان کو اپنا دوست نہیں بنا سکے۔ پاکستان اور افغانستان کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ مسلح گروہ جنگ چھوڑ دیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کی نوٹیفیکیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا۔ CDF نوٹیفیکیشن پر مزید کسی طرح کے قیاس آرائیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ماہر قانون احمد بلال محبوب نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں پہلے ہی 2027 تک بڑھائی جا چکی ہے۔ اس کے لیے اب کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی پوسٹ اور آرمی چیف کا عہدہ ایک ساتھ چلے گا اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ دونوں عہدے 2030 تک ایک ساتھ چلیں گے۔ نئے گورنر خیبر پختونخوا کے لیے زیر غور ناموں میں 3 سیاسی شخصیات اور 2 سابق فوجی افسران شامل۔ ذرائع کے مطابق امیر حیدر خان ہوتی، آفتاب شیرپاؤ، پرویز خٹک، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر خالد ربانی اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غیور محمود کے نام نئے گورنر خیبر پختونخوا کے لیے زیر غور ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں گورنر کی تبدیلی سے متعلق لا علمی کا اظہار کر دیا۔ کہا پارٹی جو فیصلہ کرے گی انہیں قبول ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری سے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں دفاعی اور سلامتی تعاون پر گفتگو کی گئی۔
اس سے پہلے مصری وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ نیوز کانفرنس میں اسحاق ڈار نے بتایا کہ بزنس ٹو بزنس تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان 500 بزنس ہاؤسز کی فہرست مصر کو فراہم کرے گا۔ ان بزنسز کو دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولیات دی جائیں گی۔ مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی نے کہا، غزہ کی تعمیر نو میں پاکستان کے کردار اور تعاون کے خواہاں ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ مصر شدت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ مصری وزیر خارجہ کی دہشت گردی کے حالیہ حملوں میں جانی نقصان پر حکومت اور عوام سے تعزیت۔ کہا، دونوں ممالک مشترکہ چیلنجز سے مل کر نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان غزہ فورس کے لیے فوج بھیجنے پر تیار ہے، لیکن پہلے اس کے TOR مینڈیٹ اور کردار کو واضح طور پر طے کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ کہا، حماس کو غیر مسلح کرنا فلسطینی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ پاکستان اس کے لیے تیار نہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں پاکستانی فوجی دستوں سے متعلق پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے تسلیم شدہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سے مشورہ کر کے فورس بھیجنے کا اصولی اعلان کیا۔ حماس کو غیر مسلح کرنے پر انڈونیشیا نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر یک طرفہ ہونے کی تنقید بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی افواج جنگ بندی کے باوجود بچوں سمیت فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ 10 اکتوبر سے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد اب تک کم از کم 352 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ کے آغاز سے اب تک غزہ میں 70,000 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کا نسل کشی کا عمل ختم نہیں ہوا۔ عالمی برادری خصوصاً مغربی حکومتوں کو اسرائیل پر بین الاقوامی قوانین کی پابندی کے لیے دباؤ جاری رکھنا چاہیے۔ ترکی کے صدر نے واضح کیا کہ جنگ بندی معاہدے کو فلسطینی مسئلے کے حتمی حل کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ نادرا نے پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے تینوں دہشت گردوں کی افغان شہریت کی تصدیق کر دی۔ 24 نومبر کو ہوئے حملے کی تحقیقات جاری۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 100 سے زائد مشتبہ افراد سے تفتیش کی جا چکی ہے۔ تفتیشی ٹیم سہولت کار کا کھوج لگا رہی ہے۔ حملے کے دن خودکش حملہ آوروں کے زیر استعمال کوئی موبائل فون نہیں تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ہری پور میں ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی انکوائری کا فیصلہ کر لیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہری پور انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں۔ پریزائڈنگ افسران کے بیان حلفی بھی لے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے بعض عناصر NA-18 ہری پور کے ضمنی انتخاب کو متنازع بنانے کے لیے الزامات لگا رہے ہیں۔ DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے سراسر منافی ہے۔ ضمنی انتخاب میں اسی ایریا میں تعینات الیکشن کمیشن افسران کو DRO اور RO مقرر کیا گیا۔ DRO اور RO کی تعیناتی پول ڈے سے بہت پہلے کر دی جاتی ہے۔ الیکشن کے دن تک کسی جانب سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ الیکشن ہارنے کے بعد یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ الیکشن مکمل ہونے کے بعد تنازعات کے حل کے لیے مختلف فورم موجود ہیں۔ کنسالیڈیشن رکوانے یا ری کاؤنٹنگ کے لیے بھی سب سے پہلے RO سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو مقررہ وقت کے اندر کمیشن سے رجوع کیا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ برآمدات میں 5% اضافہ ہو گیا۔ IT کا شعبہ بھی بہترین پرفارمنس دکھا رہا ہے۔ ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا کانفرنس۔ کہا، حکومت نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا۔ ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات پر پیش رفت بھی اہم ہے۔ ہم سب پاکستان فرسٹ کے ایجنڈے کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر ملک کے مختلف شہروں میں جلسے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ویڈیو لنک پر تمام جلسوں سے بیک وقت خطاب کیا۔ مقامی سطح پر جلسوں سے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ لاڑکانہ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیک کاٹا۔ خطاب میں کہا کہ سب کارکنوں کو اپنے لیڈروں کی سپورٹ کرنی ہے تاکہ عوام کو ہر طرح کا ریلیف دیا جا سکے۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں استقبالیہ تقریبات سے خطاب میں
وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت محرومیوں کا خاتمہ کرے گی۔ جلال پور جٹھا میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے عوام بلاول بھٹو پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور انہیں وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریبات کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، جیکب آباد، میرپور خاص، نواب شاہ، دادو اور سندھ کے دیگر شہروں میں بھی ہوئیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے پیغام میں کہا کہ ملکی خدمات کے باب میں جو نمایاں مقام پیپلز پارٹی کو حاصل ہے وہ کسی اور جماعت کو نہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ کہا کہ پارٹی نے ہمیشہ جمہوری نظام کو مستحکم کرنے، سیاسی عمل کو درست راستے پر رکھنے اور عوامی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کی قیادت کی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شیری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے مشکل ترین حالات میں بھی عدم تشدد کی سیاست کا علم بلند رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی ہر طرح کی شدت پسندی کی مزاحمت کرتی رہے گی۔ استحصالی قوتوں کی شکست تک جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس اور فیض آباد انٹرچینج پروجیکٹس کا دورہ، 3 میگا عوامی منصوبوں کی تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ کی فیض آباد انٹرچینج پر ٹریفک روانی کو مزید بہتر بنانے کے لیے لوپ 1 اور لوپ 2 کو 3 لین کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کہ منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ پروجیکٹس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے دونوں طرف لینڈسکیپنگ اور لائٹس لگائی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ لاہور کی 6284 گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ لاہور کی ترقی کے حوالے سے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ شہر کے ہر کونے کو اب ٹوٹ پھوٹ سے آزاد اور شہریوں کے لیے باعزت بنایا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں نومبر میں سیکیورٹی بالخصوص ایک المناک واقعے کے بعد بڑا چیلنج رہی۔ پولیس، رینجرز اور پاک فوج کے اہلکاروں نے مثالی پیشہ ورانہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان کا مثبت تشخص برقرار رہے اور ملک میں موجود غیر ملکی ٹیمیں خود کو مکمل محفوظ محسوس کریں۔ جنوبی افریقہ، زمبابوے اور سری لنکا کے بورڈز اور ٹیموں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکہ میں سوشل میڈیا پوسٹ پر بم بنانے کا دعویٰ کرنے والا افغان شہری گرفتار۔ ریاست ٹیکساس سے پکڑے گئے شہری کا نام محمد داؤد الوکسئی معلوم ہوا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق محمد داؤد بھی آپریشن ایئرلائنس ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا تھا۔ اس سے پہلے واشنگٹن میں فائرنگ کر کے ایک نیشنل گارڈ کو ہلاک اور دوسرے کو زخمی کرنے کے واقعے میں افغان شہری گرفتار ہے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کے تحت امریکہ میں داخل ہونے والے متعدد افغان شہریوں نے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ان افغان شہریوں کی تصاویر معلومات کے ساتھ جاری کر دی۔ یہ افغان شہری قانون نافذ کرنے والے افسران پر فائرنگ، جنسی جرائم اور دہشت گردی کی سرگرمیوں جیسے سنگین جرائم میں ملوث پائے گئے۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اس بات پر زور دیا کہ وہ افراد جو عوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں انہیں امریکہ سے نکال دیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ چاغی اور دال بندین رائفل نے گردی جنگل کیمپ میں تمام مہاجرین کو رجسٹریشن کے بعد افغانستان روانہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے کیمپ میں خالی ہونے والے گھروں اور دکانوں کو گرانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ سب سے بڑے افغان مہاجر کیمپ گردی جنگل کیمپ میں 70,000 افغان مہاجرین قیام پذیر تھے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق تمام کارروائیاں ریاستی پالیسی کے مطابق کی جا رہی ہیں۔ حکومت موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 300 روزہ منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا اگلے 300 دن سیلاب سے متاثرہ ڈھانچے کی بحالی کے لیے نہایت اہم ہے۔ وفاق اور صوبوں کی مشترکہ کوششوں کے بغیر موسمیاتی لچک ممکن نہیں۔ موسمیاتی انصاف کے لیے عالمی ذمہ داری کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کئی برس سے جاری بدعنوانی کے مقدمے میں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے معافی کی درخواست کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی اسرائیلی صدر سے نیتن یاہو کی معافی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے خلاف مقدمے کو سیاسی اور بلا جواز بھی قرار دیا۔
اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کا نتنیاہو کو معافی نہ دینے کا مطالبہ، کہا جرم قبول کرنے اور سیاست چھوڑنے کے اعلان تک نتنیاہو کو معافی نہ دی جائے، اسرائیلی شہریوں کا بھی مستعفی ہونے تک نتنیاہو کو معافی نہ دینے کا مطالبہ۔ محکمہ ثقافت کی زیر اہتمام سندھ کرافٹ فیسٹیول کے آخری روز غیر معمولی رش، فیسٹیول میں سندھ اور دیگر صوبوں کے ثقافتی سٹالز توجہ کا مرکز، لوک موسیقار اور گلوکار اپنے فن سے حاضرین کو محظوظ کریں۔ پاکستان آئیڈل 2025 کے گالا راؤنڈ میں 16 ابھرتے ستاروں میں شامل مہتاب علی کا تعلق گھوٹکی سے ہے۔ مہتاب علی کا کہنا ہے کہ گانے کا شوق انہیں اپنے والد کو دیکھ کر ہوا، بڑے پلیٹ فارم پر نامور گلوکاروں کے سامنے پرفارم کرنا خواب تھا۔ مہتاب کے والد کا کہنا ہے کہ جب وہ مقامی تقریبات میں پرفارمنس کے لیے جاتے تو مہتاب منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ جاتا، گھر میں بلند آواز میں گنگناتا اور ریاض کرنا معمول تھا۔ اور تصویر کشی کی دنیا آج کہاں کھڑی ہے؟ مہنگی تصاویر کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا آرٹ کی دنیا بھی سیاست کا شکار ہے؟ پاکستانی مصور کو بیرون ملک زیادہ عزت ملتی ہے؟ ملیے پینٹر اور ویژول آرٹسٹ آمنہ بٹ سے اور جانیے ان کی زندگی کے دلچسپ واقعات۔ پروگرام ہنسنا منائے میں آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز۔